कुफ़ार मक्का के नाम आखिरी ऐलान। आज कुफ़ार मक्का के नाम आखिरी ऐलान है। इनका मुतालबा था कि अगर इस्लाम सच्चा और हमारा मज़हब बातिल है तो हम पर अज़ाब क्यों नहीं आता। वो कहते हैं कि हम पर अज़ाब आए। उनको ये सुन्नत इलाही बताई गई कि कौम पर उस वक़्त तक अज़ाब नहीं आता जब तक इसमें मुबल्लिग़ इलाही मबूस नहीं हो लेता और इसको बिल्कुल इसकी तरफ से मायूसी नहीं हो जाती। इस वक़्त कौम का दौलतमंद और मगरूर तबका इस हक़ की बेखकनी के लिए आगे बढ़ता है। बहुत से दूसरे लोग जिनको इसकी क़ुव्वत पर भरोसा होता है इनका साथ देते हैं। मोमिनों का तबका जो बज़ाहिर कमज़ोर और ज़ईफ़ होता है इस हक़ को कबूल कर लेता है। एक दुनिया के नफ़ाए आजिल का तालिब है और दूसरा आखिरत के नफ़ाए जावेद को तरजीह देता है। दुनिया में बज़ाहिर दोनों को बराबर ज़िंदगी की नेमतें मिलती हैं, मगर एक दिन आता है जब रात और दिन की रोशनी अलग हो जाती है। दुनिया में कोई एक दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं। मुस्ला और हादी अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं, ईमान व कुफ़र के वो ज़िम्मेदार नहीं। इस दुनिया में हर शख्स अपना ज़ामिन आप है। इसी इनकार व कुफ़र की बदौलत कुरैश मक्का भी तवलियत काबा के शर्फ़ से माज़ूल किए जाते हैं और मुसलमानों को फ़तह मक्का की खुशखबरी सुनाई जाती है। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سورہ بنی اسرائیل. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑی مزدوری ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو آخرت پر ایمان نہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. انسان کبھی برائی یعنی عذاب کو بھی اس طرح چاہتا ہے جس طرح بھلائی کو. انسان بڑا ہی عجلت پسند واقع ہوا ہے. ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے. نشان شب کو ہم مٹا دیتے ہیں اور نشان روز کو روشن کر دیتے ہیں کہ اس روشنی میں اپنے خدا کی مہربانی کو ڈھونڈو اور ماہ و سال کا شمار اور حساب جانو. ہم نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی اور ہر انسان کے نیک و بد کو اسی کی گردن میں ڈال دیا ہے. قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامے کو نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، اور اس وقت ہم اسے کہیں گے کہ لو اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم ہی اپنا حساب آپ لے لو. تو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے. کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک پیغمبر نہ بھیج لیں. اور جب کسی آبادی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، تو اس پر قانون الہی کے مطابق سزا واجب ہو جاتی ہے. تو ہم اس آبادی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور یاد کرو نوح علیہ السلام کے بعد سے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. جو اس دنیا کے نفع عاجل چاہتے ہیں تو ان میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اسی دنیا کا نفع عاجل اس کو دے دیتے ہیں، پھر دوزخ کو اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں جس میں وہ ہر طرح برا ٹھہر کر راندہ درگاہ بن کر داخل ہوگا. اور جو آخرت کو چاہے گا اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اس کی کوشش خدا کے یہاں مشکور ہوگی. ہم نیک و بد ہر ایک کو تیرے پروردگار کے عطیے سے دیتے ہیں. تیرے پروردگار کا عطیہ محدود نہیں. دیکھ ہم نے کیوں کر دنیا میں کسی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ اور مرتبہ آخرت کا درجہ اور مرتبہ ہے.